اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تفریح۔ موضوع سن کر آپ کو مشکل اور حیرانی ہو رہی ہوگی۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ تم مدرسے کیا کرنے جاتے ہو؟ پڑھنے جاتے ہو، تفریح کرنے جاتے ہو؟ یا اسکول کیا کرنے جاتے ہو؟ یا اس وقت تم کیا کر رہے ہو؟ پڑھائی کر رہے ہو، تفریح کر رہے ہو؟ تو تفریح موضوع چننے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا مقصد ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اس کا جواب اس کو خدا کے یہاں دینا ہے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کھیل کود ہو۔ ہم نے یہ عموماً ذہن میں رکھ لیا ہے کہ اگر ہم کھیل کود کریں گے، تفریح کریں گے تو جو چاہے کریں۔ یہ تو تفریح ہے، عبادت تھوڑی نماز روزہ زکوٰۃ کی طرح، حج کی طرح کہ ہمیں حساب دینا ہوگا۔ نہیں، ہم کو تفریح کا بھی حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ اور خود اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان لانے والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا آیت کا ترجمہ ہے؟ اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صبح آپ اسکول گئے، دوپہر میں آرام کیا، اب شام کو رات کو آپ فارغ ہیں کھیل کود تماشے کے لیے۔ اب جو چاہیں آپ کریں۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی اعمال ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ 5 میں سے ایک ہے، 1 of the 5، یا تو واجب ہے یا حرام۔ واجب یعنی کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو عذاب۔ واجب کا الٹا کیا ہے؟ حرام، یعنی کریں گے تو عذاب، نہ کریں گے تو ثواب۔ اس کے نیچے آ جائیں مستحب، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے فجر کے بعد طلوع آفتاب تک نہیں سونا، یہ مستحب کام ہے، نہیں کیا تو ٹھیک ہے، کر لیتے تو اچھا تھا۔ اور مکروہ نہ کرنا بہتر ہے، یعنی آپ جو ہے وہ کریں گے تو کوئی بات نہیں، اگر نہیں کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ جیسے ہم پانی میں پھونک مار کے پینا یا غذا میں پھونک مار کے پینا مکروہ ہے، نہ کریں گے تو اچھا ہے۔ اور ان چاروں کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے مباح۔ مباح کا مطلب ہے کہ کریں گے تو بھی کوئی بات نہیں، نہیں کریں گے تو بھی کوئی بات نہیں، نہ ثواب نہ عذاب۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نیت کر کے اس کو مستحب میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو تفریح جو ہے، جو کہ کھیل کود تماشا ہنسی مذاق سب کو شامل ہے۔ عربی میں کہتے ہیں اس کو لہو، لام ہے واو، یا لہو لعب، لام ہے واو اور لعب یعنی لام عین بے، لعب، لہو لعب۔ اردو میں کہتے ہیں کھیل تماشا، کھیل کود، تفریح۔ تو آج کل کے دور میں تفریح ایک اہم عنصر ہے، پہلے زمانے میں بھی ہوتی تھی، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تفریح کا مطلب ہے جو چاہے کرو۔ تو ایسا نہیں ہے، تفریح بھی گناہ میں شامل ہو سکتی ہے اگر اس میں حرام کام شامل ہو جائے،
بلکہ کچھ تفریحات تو حرام ہوتی ہیں، اور اگر اس کو جائز طریقے سے انجام دیا جائے تو ثواب میں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں تعریف کی طرف، یا پہلے آپ معنی لے لیں، یا تعریف ایک ہی چیز ہے، اس کے جو متبادل الفاظ ہیں، کھیل کود، کھیل تماشا، ہنسی مذاق، مشاغل، یہ سب اس کے مترادفات، سینونیمز جسے کہتے ہیں، ہلا گلا۔ ویکیپیڈیا کی ڈیفینیشن اگر ہم آپ کے سامنے پیش کریں تفریح کی: ایسا کام جو توجہ، دلچسپی اور خوشی کا باعث بنے۔ توجہ، دلچسپی اور خوشی کا باعث بنے۔ توجہ یعنی آپ کی اٹینشن، ان کو پیپر دے دیں بھائی۔ توجہ یعنی آپ اٹینشن لیں، اٹینشن کی طرف متوجہ ہوں، دلچسپ ہو اور خوشی کا باعث بنے۔ اور اگر ہم نفسیاتی حوالے سے بات کریں، سائیکالوجی سے اس کو ڈیفائن کریں، تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ایسا کوئی کام جو روزمرہ معمولات سے ہٹ کر ہو۔ ایسا کوئی کام جو روزمرہ معمولات سے، جس کو ہم کہتے ہیں روٹین بریکر۔ اب جو روٹین بریکر والی ڈیفینیشن ہے نا، روزمرہ معمولات سے ہٹ کر، یہ بڑی دلچسپ ڈیفینیشن ہے۔ یعنی دیکھیں، آپ پڑھائی لکھائی سے تھک جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کرکٹ کھیلتے ہیں، مثلاً کوئی کھیل کھیلتے ہیں۔ تو ایک کرکٹر سے پوچھا گیا، بھائی آپ جب کھیل سے تھک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ ہمارے لیے کرکٹ تفریح ہے اور کرکٹر کے لیے کتاب پڑھنا تفریح ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سنڈے کا دن ہمارا تھوڑا مختلف گزرتا ہے۔ دیر سے اٹھتے ہیں، اسکول نہیں جانا، ناشتہ بھی ہم حلوہ پوری کا، نہاری کا، جسے کہتے ہیں کہ کرتے ہیں، اور پورا دن ذرا خالی خالی گزرتا ہے۔ کبھی رشتہ داروں کے چلے گئے، کبھی دوستوں سے ملنے چلے گئے، کبھی کرکٹ کا میچ ہو گیا۔ تو روٹین سے ہٹ کے جو بھی کام ہو، کوئی بھی دن ہو، اس کو ہم تفریح کہتے ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس تفریح میں اگر حلال حرام کی تمیز ہو تو ٹھیک ہے، اور حلال حرام کی تمیز مٹ جائے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، انسان جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ بس اسی چیز کو ہم کو فوکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو خود اہمیت دیکھ لیتے ہیں ہم کہ تفریح کی اہمیت کیا ہے۔ احادیث کی روشنی میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے تفریح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہے، کھیل کود تفریح کی اہمیت ہے۔ حدیث رسول ہے، المیزان الحکمت کی حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں کھیلا کودا کرو، کیونکہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دین میں سختی ہو۔ کھیلا کودا کرو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے دین میں سختی ہو۔ یعنی کوئی یہ نہ کہا کہ اسلام بڑا سخت دین ہے، بھائی اس میں تو کھیل کود کی، ہنسنے بولنے کی بھی ممانعت ہے، تو بھائی جو ہم یہ نہیں کام کر سکتے، یہ دین نہیں اپنا سکتے۔ بلکہ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسکراہٹ، ہنسنا بولنا، ہنسی مذاق، یہ سب بھی تفریح میں ہی آتا ہے نا۔ تو اصحاب رسول کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دوسری مثال خود مولا علی کے لیے، آپ کو معلوم ہے جب مولا علی کو خلافت کی دینے کی بات آئی تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا رسول اللہ کے بعد، ہمارے حساب سے تو وہ حق رکھتے تھے خلافت کا۔ تو کچھ لوگوں نے کیا اعتراض کیا کہ علی بڑے ظریف ہیں۔ ظریف، ایک تو کم عمر کا الزام تھا ان پہ کہ بھئی کم عمر ہے، اتنا کم عمر آدمی، 25 سال کے تھے اس وقت وہ، رسول کی شہادت جب ہوئی، تو اتنے کم عمر کو ہم خلافت پہ بٹھا دیں گے تو مناسب نہیں ہے، بزرگ لوگوں کو بٹھانا چاہیے۔ تو کم عمر ہے اور ظریف ہے، ظریف یعنی ہنسمکھ،
اس عمر میں ینگ ایج میں آدمی ہنسمکھ ہوتا ہے. بلکہ دیکھا جائے تو یہ جو ہنسمکھ پن تھا وہ علی کا اس لیے نہیں تھا کہ وہ ہنسی مذاق پسند کرتے تھے، اس لیے تھا کہ وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے تھے ان حالات میں بھی جب آدمی پریشان ہو جائے. جیسے جنگ میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں جنگ میں جاؤں گا، جیتوں گا، ہاروں گا، مر جاؤں گا، زندہ آؤں گا، کیا ہوگا. تو اسی جنگ کے میدان میں جہاں لوگ پریشان ہوتے تھے، علی اپنی تلوار انگلیوں پہ نچاتے ہوئے جاتے تھے. یعنی جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو تلوار اس طرح لہراتے ہوئے جاتے تھے کہ جیسے کوئی جنگ فتح کر کے واپس آ رہا ہو. میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ جو بیٹسمین بڑے فارم میں ہو اور اس کو یقین ہو کہ میں سینچری ماروں گا، اور بڑی 10 نمبر پہ یا بہت ہی خراب ٹیم ہو، بالرز بڑے خراب ہوں، لوز ہوں، تو وہ بیٹ کیسے ہلاتا ہوئے جائے گا. اسی طرح نا کہ بھئی میں تو آج چھکے پہ چھکے لگاؤں گا اور جیتوں گا اور سینچری بناؤں گا. تو علی کا معاملہ یہ تھا جس میں لوگ تھوڑے سے پریشان بھی ہو جاتے تھے کہ علی کس طرح جا رہے ہیں میدان جنگ میں. تو علی یہی کہا کرتے تھے کہ مجھے تو موت سے اتنا شغف ہے، مانوسیت ہے، جیسے ایک بچے کو ماں کی گود سے. تو علی کے لیے میدان جنگ میں جانا کوئی پریشانی، ٹینشن کی بات نہیں ہوتی تھی. اس لیے علی اوور کانفیڈنٹ ہو کے جایا کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ علی جو ہے ہنسمکھ ہیں اور سنجیدہ نہیں ہے، سیریس نہیں ہے، کسی بوڑھے کو، کسی سنجیدہ مزاج کو جو ہے وہ خلیفہ بناؤ. تو جب یہ بات پہلے خلیفہ کے والد کو پتہ چلی جو بہت ہی بوڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ خلیفہ تو پھر مجھے بننا چاہیے تھا. اگر ایج وائز، سینیورٹی وائز خلافت کا معیار ہے. تو دوسری مثال جو علی کی وہ یہ ہے، حالانکہ خود علی کا جو مزاج تھا وہ والی ہنسی مذاق، اور وہ نہیں تھا کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی میسج نہ ہو. تو وہ علی فرمایا کرتے تھے کہ بلکہ نہج البلاغہ میں ان کا خطبہ بھی ہے کہ خدا کی قسم مجھے تو موت کی یاد نے کھیل کود سے باز رکھا ہے. نہج البلاغہ میں امام علی کا قول ہے یہ، خدا کی قسم مجھے تو موت کی یاد نے کھیل کود سے باز رکھا ہے. تو رسول کی ایک مثال ہو گئی، ایک مثال علی کی ہو گئی. تیسری مثال امام صادق کی کہ ایک دفعہ مدینے میں نوجوانوں نے پکنک کا پروگرام بنایا، فارم ہاؤس جیسے ہم نہیں جاتے ہیں آج کل، تو اس زمانے میں بھی صحرا میں یا کسی نخلستان میں، پہاڑوں پر. تو سب لوگ گئے، ایک نوجوان نہیں گیا. کچھ لوگ دیکھو گا آپ نے کرکٹ، ہاکی، فٹ بال ہو رہا ہوتا ہے، وہ خاموشی سے ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں. تو امام نے اس کو جسے کہتے ہیں سرزنش کی ایک طرح سے، مطلب کہ کیوں نہیں گئے، تمہیں جانا چاہیے تھا. یعنی اگر اسلام کھیل کود کو پسند نہیں کرتا تو اس کو نہ جا کر دیکھ کر امام کو خوشی ہونی چاہیے تھی، اچھا ہوا تم نہیں گئے، اپنا ٹائم نہیں ضائع کیا. تو اسلام کھیل کود کو اور صحت مند کھیل کود کو پسند کرتا ہے. تو یہ 3 مثالیں جو ہیں کہ معصومین کی سیرت سے ہو گئی. اب آئیے کھیل کود کی مذمت. مذمت یعنی برا بھلا کہنا کسی چیز کو. دیکھیں یہ جو ہم نے بتایا کہ کھیل کود اگر صحت مند ماحول میں ہو، اس میں کوئی کرپشن نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، اور کسی مقصد کے تحت ہو، تو وہ کھیل کود ہونا چاہیے. اور رسول نے، علی نے، چھٹے امام نے اس کو انکریج کیا. لیکن وہ کھیل جس میں حرام ہو، حرام کی آمیزش ہو، بلا مقصد ہو، غفلت میں ڈال دے، تو ایسے کھیل کو پسند نہیں کیا گیا. تو اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں مذمت کے حوالے سے کھیل کود کی، تفریح کی. نمبر 1، کھیل کود حماقت کی غذا ہے.
کھیل کود حماقت کی غذا ہے۔ یہ ساری احادیث المیزان الحکمت میں موجود ہیں۔ یعنی حماقت کی غذا کیا ہے؟ یعنی جتنا کھیلو کودو گے اتنا حماقت بڑھے گی۔ تو یہ وہی کھیل ہے جس میں حرام ہو یا بے مقصد ہو اور جو واجبات کو روک دے۔ دوسری حدیث ہے کھیل کود جہالت کا ثمرہ ہے، یعنی جہالت کا پھل کیا ہے؟ کھیل کود، یعنی اس کا رزلٹ جہالت بالآخر کھیل کود پہ ختم ہوتی ہے۔ تیسری حدیث بدترین چیز جس میں عمر ضائع ہوتی ہے وہ کھیل کود ہے۔ بدترین چیز جس میں عمر ضائع ہوتی ہے وہ کھیل کود ہے۔ اور آخری حدیث کہ عقل وہ ہے جس سے کھیل کود سے دور رہا جائے۔ عقل، افضل ترین عقل وہ ہے جس میں کھیل کود سے دور رہا جائے۔ تو یہ مذمتیں ہیں، کنڈمنیشن ہے کھیل کود کے حوالے سے۔ کس قسم کے کھیل کود کے حوالے سے؟ حرام ہو، حرام کی آمیزش ہو، بلا مقصد ہو، اور ٹائم ضائع ہو جس میں، ویسٹیج آف ٹائم، غفلت جسے کہتے ہیں۔ اب آئیے کھیلوں کی اقسام، یعنی جن کی مذمت کی گئی ہے، مندرجہ ذیل کھیلوں کی مذمت کی گئی۔ نمبر 1 حرام تفریح۔ ہمارے یہاں تو نہیں، لیکن نان مسلم کنٹریز میں جیسے شراب پینا ہے، جوئے بازی ہے، ڈرگز، منشیات کا استعمال اب تو ہمارے یہاں بھی ہونے لگا ہے، یہ کھیل کود اور تفریح سمجھے جاتے ہیں، نارمل ہے۔ ڈرگز انلیگل تو ہے، لیکن اب تو خیر کچھ جگہوں پہ یہ لیگل ہو گیا۔ کینیڈا میں جیسے چرس یا میریجوانا جو ہے وہ لیگل ہو چکی ہے، آپ باقاعدہ جا کے خرید سکتے ہیں، کوئی آپ کو پکڑے گا نہیں۔ تو شراب ہے، جوا ہے، ڈرگز ہے، یہ تمام جو ہے حرام ہے۔ تفریحات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو یہ شراب، جوا، بت، جوا گیمبلنگ، جیم واو الف، جوا، بت، شراب، جوا، بت اور پانسا۔ پانسا یہ جو لوڈو میں آپ ڈائس استعمال کرتے ہیں نا، اسی طرح کا ایک گیم ہوتا ہے، لیکن اس میں ڈائس پھینک کر آپ اپنی فیوچر پروڈکشن کرتے ہیں، یعنی کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، فال نکالنا جسے کہتے ہیں، اس مقصد کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پانسا۔ شراب، جوا، بت، پانسا نجس شیطانی عمل ہے، ان سے دور رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہ سب گندے، نجس یا گندے شیطانی عمل ہیں، لہٰذا ان سے دور رہو۔ جی، تاکہ تم کامیاب ہو، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔
تو یہ تو بالکل اوپن جسے کہتے ہیں کہ تفریحات. موسیقی کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں, اس میں بے حجابی کو بھی شامل کر سکتے ہیں. تو اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کون سی شراب حرام, کون سی حلال, یا کون سی ڈرگ حلال, کون سی حرام. اب آئیے دوسرے نمبر پر مخلوط تفریح. مخلوط تفریح یعنی جس میں حرام حلال کو مکس کر دیا جائے. ہو تو وہ حلال لیکن اس میں مخلوط مکس, میم خے لام واؤ توے, تے نہیں توے, طوطے والی توے. مخلوط تفریح یعنی جس میں حرام حلال مکس کر, ہو تو حلال لیکن حرام شامل کر کے اس کو حرام بنا دیا جاتا ہے. کوئی مثال ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ جیسے کرکٹ حلال ہے جی, اگر شرط لگا لیں آپ, خود آپ بعض لوگ شرط لگاتے ہیں جو جیتے گا اس کو یہ ملے گا, یا جوا سٹا لگایا جاتا ہے, کرکٹرز بڑے بڑے پکڑے جاتے ہیں, آپ کو شاید یاد ہو پوری دنیا میں. میوزک اگر اس میں شامل کر دی جائے, جیسے ورلڈ کپ کا جو ہے اوپننگ میچ یا اوپننگ سیریمنی جب ہوتی ہے تو اس میں ڈانس ہوتا ہے, میوزک ہوتی ہے, جو افتتاحی سیریمنی جسے کہتے ہیں, انوگریشن سیریمنی, تو اس سے وہ کھیل جو حرام بن جاتا ہے. یا ٹی وی پہ فٹ بال کرکٹ آ رہا ہے, اس میں ایڈورٹیزمنٹ ایسے آ جاتے ہیں جو نہیں دیکھنے والے ہوتے ہیں, تو یہ اس کو مکس اپ کر کے اس کو خراب کر دیتے ہیں. یا اس میں آپ کوئی کرپشن, اسکیم یا فاؤل پلے کر دیں تو وہ چیز جو ہے پھر وہ حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے. تو بے حجابی, موسیقی, جوا عام کھیلوں کو, عام تفریح کو بھی حرام بنا دیتے ہیں, جیسے کرکٹ, ہاکی, فٹ بال نارمل کھیل ہوتے ہیں لیکن اس میں جوا شامل ہو جاتا ہے. یہ تو آؤٹ ڈور گیم, آؤٹ ڈور تفریح کی بات ہو گئی. انڈور میں بہت سارے, لوڈو ہے, کیرم ہے, آپ کا ویڈیو گیمز. آج کل تو بچے کیرم اور لوڈو بھی ویڈیو پہ ہی کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ویڈیو گیمز جیسے ایسی مثالیں بن سکتے ہیں. کچھ ویڈیو گیم, تمام نہیں, کچھ ویڈیو گیمز نارمل ہوتے ہیں, سمپل ہوتے ہیں, ریسنگ کے ہوتے ہیں, کچھ چیز بنانے کی ہوتی ہے, فائرنگ وغیرہ جو ہے. بس اس میں ایسی میوزک نہ ہو جو لہو و لعب والی ہو, ڈسکو میوزک جسے کہتے ہیں. بیک گراؤنڈ میوزک ایک الگ چیز ہے. یا اس میں بے حجابی نہ ہو, یا اس میں تشدد کے واقعات ایسے نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ مجبور ہو جائیں اسی طرح کا تشدد کرنے پہ. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں تو آپ کو کبھی آپ جا کے سرچ کیجیے گا, کھیلیے گا مت, سرچ کیجیے گا تو آپ تو پتہ چلے گا کہ ویڈیو گیمز بعض اوقات حرام کے زمرے میں آ جاتے ہیں. مثلاً ایک زمانے میں ایک گیم تھا بلیو ویل گیم. بلیو ویل شاید آپ نے نام سنا ہو, اب شاید بین بھی ہو گیا ہو. تو بلیو ویل میں جو ویڈیو گیم کھیلنے والا تھا اس کو پروجیکٹ یا ٹاسک دیا جاتا تھا کہ تم یہ کام کرو, تمہارا اسکور اتنا ہو جائے گا, پھر تم یہ کام کرو, تمہارا اسکور اتنا ہو جائے گا, پھر تم یہ کام کرو. اور کام کو مشکل سے مشکل, پیچیدہ, کمپلیکس اور ٹف بنا دیا جاتا تھا. جیسے مثلا آپ کو کہا جائے گا کہ آپ آئس کیوب لے کر 3 منٹ تک کھڑے رہیں. آئس کیوب برف ہاتھ میں لے کے, آپ کو معلوم ہے 1 منٹ 2 منٹ کے بعد درد شروع ہو جاتا ہے آپ کی ہتھیلی میں. 3 منٹ 5 منٹ جو جتنی دیر رکھے گا اس کو اتنا, جسے کہتے ہیں کہ اسکور اس کا اتنا بڑھ جائے گا. پھر کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اور مشکل کام کریں, 3 بجے اٹھ جائیں, آپ کوئی ہارر مووی دیکھیں, ڈراؤنی فلم دیکھیں, یا 3 بجے اٹھ کے اپنے گھر کی گلی میں, گھر کے باہر گلی میں گھومیں, اس کی ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجیں تو ہم آپ کو اسکور دیں گے, نمبر دیں گے. پھر کہا جاتا ہے کہ آپ گھر کی چھت پہ چڑھ کر چھلانگ ماریں. اب رسک ہے نہیں ہے, فریکچر ہو جائے, چوٹ لگ جائے, لیکن لوگ کرتے تھے اور ان کو اسکور دیا جاتا تھا. پھر کہا جاتا تھا کہ نہیں اب آپ 3 منزلہ سے چھلانگ ماریں. پھر 10, مطلب لوگ یہ بھی ہوا ہے کہ کتنے لوگوں نے خودکشی کر لی ہے, حتیٰ کہ قتل کرنے کا بھی حکم دیا جاتا تھا, فلاں کو مار دو. ہمارے یہاں تو یہ چیز اتنی زیادہ کامن نہیں ہو پائی یا نہیں آ پائی, لیکن مغربی ممالک میں ایسے گیمز وجود میں آئے, بلیو ویل جیسے میں نے آپ کو کہا. اب یہ ایسا گیم ہے
کہ جس میں مطلب تھوڑا سا بھی کھیلیں تو آپ کے لیے حرام ہو جائے گا کہ آپ اپنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لیکن بڑا اچھا جملہ، بڑی اچھی آیت اور رسول ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت میں مس کر رہا ہوں، اس کو ترجمہ لکھ لیں، فی الحال میں یاد آئے گا تو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ویڈیو گیم ہے پرنس آف پرشیا، کسی زمانے میں تھا، اس میں ایک شہزادے کو بتایا کہ اس کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو مارنا، قتل کرنا اور پھر حکومت کرنا۔ اسی طرح ایک گیم تھا ڈیول مے کرائے، ڈیول مے کرائے پارٹ 3 اسپیشلی، کہ جس میں قرآنی آیات کی بے حرمتی کی جاتی تھی باقاعدہ۔ مطلب شیطان کا گھر دکھایا جاتا تھا کہ جو خانہ کعبہ کی طرح ہوتا تھا، اس طرح خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی جاتی تھی۔ اسی طرح ایک گیم ہے لٹل بگ پلانٹ پارٹ 3، لٹل بگ پلانٹ پارٹ 3، جس میں قرآن کی آیات کو گا کر سنایا جاتا تھا، گانے کی طرز پہ قرآن آیات کو سنایا جاتا تھا۔ اور ایک ہے کال آف دا ڈیوٹی، آخری ہے کال آف دا ڈیوٹی، کہ جس میں قرآن آیات کو ایسی جگہوں پہ لکھا جاتا تھا کہ جو کہ نجس جگہیں یا گندگی کی جگہیں، جیسے باتھ روم وغیرہ، استغفر اللہ۔ تو یہ مختلف اگزامپلز ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو ایسا ویڈیو گیم نہ کھیلیں جس میں میوزک ہو، بیک گراؤنڈ میوزک نہیں، جو واقعی لہو لعب کی میوزک ہوتی ہے، جس میں بے حجابی ہو، عریانیت ہو، یا تشدد جیسا عمل دکھایا جائے جس میں آپ قتل، غارت اور مار پیٹ پہ آمادہ ہو جائیں، یا پھر جو ہے قرآن کی، خانہ کعبہ کی یا اسلام کی بے حرمتی۔ تو یہ سارے کام جو ہیں وہ ایک نارمل ویڈیو گیم کو بھی حرام کر دیں گے۔ نارمل ویڈیو گیم جو اسلامی ویب سائٹس پہ موجود ہوتے ہیں، جیسے shiatv.net پہ ہے، آپ اس پہ جا کر وہ گیم آپ کھیل سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے۔ اسی طرح غفلت، اگر کھیل کود آؤٹ ڈور جیسے کرکٹ، ہاکی، فٹ بال یا ویڈیو گیم ایک لمٹ میں ہو، گھنٹہ 2 گھنٹہ تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو ڈانٹ کب پڑنی شروع ہوتی ہے امی سے ابو سے؟ جب آپ لیٹ آتے ہیں گھر، 5 سے 6 ٹائم ہے اور آپ 6 بجے کے بعد کب آ رہے ہیں؟ 8 بجے آ رہے ہیں آپ، یا آپ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، امی کہہ رہی کھانا کھا لو، آپ نہیں کھا رہے، امی کہہ رہی نماز پڑھ لو، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، نماز تاخیر سے پڑھ رہے ہیں، یا آپ نماز جو ہے وہ چھوڑ دے رہے ہیں خدا نخواستہ، رات گئے ویڈیو گیم کھیلا، آپ نے سو گئے اور پھر صبح نہیں اٹھے۔ تو ایسے کھیل چاہے وہ آؤٹ ڈور ہوں چاہے انڈور ہوں، حلال ہوں، لیکن جو آپ کے واجبات میں رکاوٹ ڈالیں۔ امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں تجارت کے لیے فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، تو امام نے منع کیا، لیکن پھر بھی وہ گیا، کیونکہ اس کو یہ یقین تھا کہ مجھے فائدہ ہوگا۔ 1 سال بعد واپس آیا، امام سے کہا کہ بھائی آپ نے تو منع کیا تھا، میں گیا اور مجھے فائدہ ہوا۔ تو امام نے کہا فلاں دن فلاں جگہ کاروبار کی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہو گئی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے بس اسی وجہ سے میں نے منع کیا تھا۔ یعنی امام نے فقط ایک نماز کی قضا ہونے پر اس کو کسی جگہ جانے سے منع کر دیا۔ تو ہم لوگ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھیل کی وجہ سے اگر قضا نہ کریں تو کم از کم نماز کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو تیسری قسم جس سے کھیل تفریح حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ جب آپ واجبات چھوڑنے لگیں۔ ایک تو ہم نے کہا نا کہ حرام ہو
یا حرام کی آمیزش ہو. تیسری قسم کیا ہے؟ غفلت، کہ جب آپ کھیل کود تفریح کی وجہ سے واجبات چھوڑیں. باقاعدہ اس کا تذکرہ قرآن میں بڑے خوبصورت انداز سے ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. سورہ جمعہ آیت نمبر 11. پیغمبر یہ لوگ جب تجارت یا لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو تنہا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. جب یہ تجارت یا لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. لہو و لعب کھیل تماشا، جو ہم نے کہا نا، تفریح، کھیل تماشا بے مقصد، اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. یہ آیت اصل میں کب اتری تھی؟ اس وقت اتری تھی جب لوگ رسول اللہ کو خطبہ جمعہ دیتے ہوئے، خطبہ جمعہ رسول اللہ دیتے تھے تو اس زمانے میں ایک میلہ لگتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جمعے کی نماز کے بعد ٹھیلے والے مسجد کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نمازی نکلیں گے تو فروٹ لیں گے. اچھا، جمعے کو تو باقاعدہ مستحب ہے کہ آپ فروٹ لے کے گھر جائیں واپسی میں. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جمعے میں کہ بہت سارے لوگ ٹھیلے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ چیزیں بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو ایک میلہ سا لگ جاتا. تو اس زمانے میں باقاعدہ میلہ لگتا تھا کہ خرید و فروخت کی چیزیں، تجارت کی چیزیں. اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ جمعے کی نماز کبھی انتظار نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اچھی چیز لے لیں، تو وہ دکانیں سجاتے تھے جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کی نماز کے وقت کہ جب جمعے کی نماز پڑھ کے لوگ آئیں گے تو خریدیں گے. تو کچھ لوگ جمعے کی نماز ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ کو خطبہ دیتا چھوڑ کر مسجد سے نکل جاتے تھے. اس پہ یہ آیت اتری. تو دیکھا جائے اگر آپ اس سچویشن سے دو چار نہیں بھی ہیں تو عکاس کا جو میلہ ہے نا، اب ہمارے گھر میں موجود ہے. ٹی وی ایک میلہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، آپ میچ دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی دیکھ رہے ہیں پروگرام، اور نماز کا وقت آیا آپ نماز کو ڈیلے کر رہے ہیں. یا موبائل ہے آپ کے ہاتھ میں، نماز کا وقت آتا ہے آپ کو گیم کھیل رہے ہیں، کچھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، نماز کو ڈیلے کر رہے ہیں. تو جو تفریح آپ کو واجبات سے، نماز سے، ضروری کام سے دور کرتے ہیں، وہ بھی پھر حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے، حرام کی طرف جسے کہتے ہیں کہ لے جاتی ہے. ایسی تفریحات کو ہم کہتے ہیں غفلت کی تفریح. پہلے تو حرام تفریح، پھر مخلوط تفریح، اور ایک اب کیا ہے؟ غفلت کی تفریح، جو آپ کو غفلت میں مبتلا کر دیں. تو ایسی تفریح، ویسے تو خرید و فروخت کرنا چاہیے، تجارت کرنی چاہیے، ضروری بھی ہے، ہمیں اپنی ضروریات زندگی خریدنی ہوتی ہے. لیکن جب وہ واجبات میں رکاوٹ بن جائے تو پھر، بلکہ خرید و فروخت کیا، یہ پوری دنیا کی زندگی جو ہے یہ لہو و لعب ہے. اگر یہ رکاوٹ بنے ہمارے واجبات میں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ آیت ہے باقاعدہ. کیا آیت ہے؟ کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک دھوکہ ہے. دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، دھوکہ نہیں، کھیل تماشا ہے. اور آخرت کا گھر تقوی والوں کے لیے بہترین ہے. بہترین ہے. سورہ انعام آیت نمبر 32. آیت نمبر 32.
تو کن کھیلوں کی تفریحات کی مذمت کی گئی ہے؟ سب سے پہلے حرام کھیل، حرام تفریح. نمبر 2 مخلوط یعنی حرام اور حلال کو ملا دیا جائے. اور تیسری غفلت میں جو ڈال دے، غفلت والی تفریح. اور چوتھی بے مقصد تفریح، یعنی جس میں کوئی مقصد نہ ہو، بے مقصد تفریح. جیسے مولا علی نے اپنے ایک صحابی عثمان بن حنیف جو گورنر تھے کو سرزنش کی. کیوں سرزنش کی؟ بصرہ کے گورنر تھے عثمان بن حنیف. ان کو سرزنش کی کہ میں نے سنا ہے، ایک مفہوم میں بتا رہا ہوں، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ تم نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی کہ جہاں پر فقط امیر لوگ تھے اور بس لہو و لعب تھا، یعنی کوئی مقصد نہیں تھا، بس ایسی گیدرنگ تھی امیر لوگوں کی. صرف مکروہ ہے ایسی جگہ پہ جانا جہاں پہ صرف امیر لوگ کھانے کے لیے بلائے جائیں. جیسے آپ گھر میں شادی کریں، سالگرہ کریں، کوئی تقریب کریں اور صرف اپنے امیر رشتہ داروں کو بلائیں، غریب رشتہ داروں کو نہ بلائیں. تو یہ اسلام میں منع کیا گیا ہے، قابل مذمت گیدرنگ ہے. تو اسی طرح کوئی ایسا کھیل کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو. اب پتہ نہیں آج کل ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے پہلے. اسی طرح پانسے ڈالنے والے کھیل کہ جس سے کوئی آپ کو حاصل نہ ہو، تو وہ بھی بے مقصد کھیل میں آ جاتے ہیں. تو ایسے کھیلوں کو بھی بے مقصد کہا گیا اور منع کیا گیا ہے. اس کی مثالیں ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گی. اب آئیے اثرات کی طرف. یعنی یہ جو 4 قسم کے ہم نے کھیل بیان کیے آپ کے سامنے، حرام کھیل، مخلوط، بے مقصد، غفلت والے کھیل یا تفریح، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اگر آدمی ان کھیلوں کو کھیلے، ان تفریحات میں بڑے مبتلا ہو جائے؟ تو اس کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں امام علی، لہو و لعب خدائے رحمان کو ناراض اور شیطان کو راضی کرتا ہے. لہو و لعب خدائے رحمان کو ناراض اور شیطان کو راضی کرتا ہے. کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ آپ بے مقصد راضی کرتا ہے. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ آپ واجبات سے دور ہو جائیں، غافل ہو جائیں. دوسری حدیث، کھیل تماشے گمراہیوں میں ڈال دیتے ہیں. گمراہ یعنی صراط مستقیم سے ہٹ کر. نمبر 3، کھیل کود کے دلدادہ شخص کی اصلاح بہت مشکل ہے. کھیل کود کے دلدادہ شخص کی اصلاح بہت مشکل ہے. جب آدمی کو عادت ہو جائے نا کسی کھیل کی، تو اس میں وہ پڑا رہتا ہے، مبتلا رہتا ہے، پھر اس کو آپ جتنا سمجھائیں وہ نہیں سمجھتا. اب اس کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے جب اس کی عادت پڑ جائے، جسے ہم کہتے ہیں نا ایڈکشن. ایک اور حدیث، کھیل کا آغاز تو تماشے سے ہوتا ہے مگر اختتام لڑائی جھگڑے پر. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے لڑکوں کو بلایا، ٹیم بنائی، کرکٹ شروع کی، بڑا اچھا ماحول تھا، پھر بعد میں کہا آؤٹ ہے، کہہ رہا نہیں آؤٹ نہیں ہے، تو اس میں پھر جھگڑا اور پھر لڑائی. شروع میں اتحاد ہوتا ہے، بعد میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے. لیکن پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ تمام حدیثیں جو مذمت، اثرات، برے منفی اثرات کے متعلق ہیں، کون سے کھیل ہیں؟ حرام یا حرام سے آمیزش
جن کی ہو یا بے مقصد یا غفلت والے. ہاں وہ کھیل جو انسان کو صحت مند بنائیں وہ ریکمینڈڈ ہے، بلکہ اس کے لیے حدیث ہے. بڑا آپ نے انگلش میں یہ جملہ سنا ہوگا، ہیلدی باڈی کنٹینس ہیلدی برین. یہ حدیث ہے باقاعدہ. ایک کیا ہے حدیث؟ عقل سلیم جسم سلیم میں ہوتی ہے. عقل سلیم جسم سلیم میں ہوتی ہے. سلیم یعنی سالم، صحت مند، ہیلدی. عقل سلیم جسم سلیم یعنی جو آدمی صحت مند ہوگا اس کا ذہن بھی صحت مند ہوگا، جو آدمی کمزور ہوگا اس کا جسم بھی کمزور ہوگا. اب آ جائیں حل، سلوشن. یہ تمام گفتگو جو ہم نے کی، کیا کیا گفتگو کی ہم نے؟ تعریف، پھر مذمت، پھر اقسام، اثرات، اور اب آخر میں حل. یعنی پھر ہم کون سا کھیل یا کس قسم کے کھیلوں کو اپنائیں، کس طرح اپنائیں. تو ترتیب وار آپ دیکھ لیں کہ کیا چیزیں، کیا پوائنٹس، کیا معیار آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر اس حساب سے کھیلیں. نمبر 1 کوانٹیٹی. کوانٹیٹی مقدار، یعنی کتنا کھیلیں. گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 5 گھنٹے، پوری رات، پورا دن، کتنا کھیلیں. دیکھیں پہلی بات تو ذہن میں رکھیے کہ کھیل کی زیادہ ضرورت اس کو ہوتی ہے، ایکسٹرا کھیل کی بات کر رہا ہوں میں، جو زیادہ پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے. جو پرسکون ہوتا ہے نا، پرسکون یعنی جو دیندار ہوتا ہے، اس کو کھیل تماشوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. گھنٹہ 2 گھنٹہ بہت ہو گیا آپ کے. کیوں؟ کہ جو دیندار آدمی ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، جو دیندار آدمی ہوتا ہے وہ جلدی سوتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے وہ جلدی اٹھتا ہے، اس کی صحت سلامت رہتی ہے، پرسکون رہتا ہے. جو دیندار ہوتا ہے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، دوستوں کو تنگ نہیں کرتا، ان کی مدد کرتا ہے، تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. وہ مطمئن، خوش اور پرسکون رہتا ہے. جو پرسکون رہتا ہے اس کو بہت زیادہ کھیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ تھوڑا سا بھی کھیلتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، بس کافی ہے. لیکن جو ہر وقت پریشان ہے، بے دین ہے، اللہ سے دور ہے، والدین کا نافرمان ہے، اس کو کھیل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو آپ دیندار کیسے بنیں گے؟ دین پر عمل کر کے، اور اپنے جسم کو، اپنی روٹین کو نیچرل، ہیلدی بنا کر. یعنی جلدی سونا، جلدی اٹھنا، گھر کا کھانا کھانا، باہر کا کھانا ایوائڈ کرنا، کم سے کم کھانا، گالم گلوچ سے پرہیز کرنا. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ آپ کی نیچرل لائف اسٹائل، کہ جس کو قرآن میں ریکمنڈ کیا گیا ہے کہ اللہ کا دین ایک فطری دین ہے، نیچرل ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام میں جو ہے فجر کی نماز رکھ دی ہے، اتنی صبح اٹھنا، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے صبح نہیں اٹھنا چاہیے، لیٹ اٹھنا. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اللہ نے روزوں کو فرض کر دیا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے روزے اچھی چیز نہیں ہے صحت مند آدمی کے لیے. نہیں، میڈیکل کہتی ہے کہ صحت مند ہے، ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، روزے رکھنا ایک اچھی چیز ہے صحت کے لیے. تو اسلام کا ہر عمل، ہر حکم فطری ہے، پازیٹیو ہے، مثبت ہے، جس کو اللہ کیا فرماتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. سورہ روم آیت نمبر 30. یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی.
سورہ روم آیت نمبر، سورہ روم اتفاق سے قرآن کا 30واں سورہ ہے، 30۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ کوانٹٹی، کتنا کھیلیں۔ تو کتنا کھیلنے کے لیے نمبر 1 نیچرل لائف اسٹائل اگر آپ کو ہوگا، پرسکون زندگی ہوگی تو آپ کو کم کھیلنا پڑے گا۔ نمبر 2 ترجیحات، پرائیورٹی جسے کہتے ہیں۔ نمبر 2 رول کیا ہے کوانٹٹی کے لیے؟ ترجیحات، پرائیورٹی۔ الاہم والمہم، عربی میں ایک اصول ہے، فقہ میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، الاہم والمہم، یعنی اہم سے بھی اہم ترین کام کو کرنا ہے آپ کو، یعنی جو کام زیادہ اہم ہے اس کو پہلے کرنا ہے، جو کام کم اہم ہے اس کو بعد میں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، آپ صبح اٹھے، 1 منٹ ہے، 1.5 منٹ ہے فجر کی نماز قضا ہونے میں، تو کیا آپ وضو کریں گے؟ وضو کریں گے تو نماز نہیں پڑھ پائیں گے، تو آپ تیمم کریں گے۔ کیوں؟ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ وضو تو شرط ہے، تو وضو کی بجائے تیمم کر لیں گے ہم۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے۔ سنڈے کے دن اسکول نہیں ہے، چھٹی ہے، کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ زیادہ کھیل لیں، زیادہ سو لیں، زیادہ گپ شپ کر لیں، زیادہ لوگوں سے مل ملا لیں، لیکن منڈے ٹیوزڈے جو اسکول جانے کے دن ہے، اسکول بھی جانا ہے، ٹیوشن بھی پڑھنا ہے، گھر میں بھی پڑھنا ہے، گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی آج میں 4-5 گھنٹے کھیلوں گا، جس طرح میں اتوار کو 4-5 گھنٹے کھیلتا ہوں، صبح جاتا ہوں اور دوپہر میں یا شام میں آتا ہوں۔ تو ترجیحات دیکھنی، نمبر 1۔ نمبر 2 فرض کر لیں گرمی کی چھٹیاں ہیں، ٹھیک ہے آپ زیادہ کھیل سکتے ہیں، گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے 3 گھنٹے روزانہ، لیکن جب ایگزام قریب آ جاتے ہیں تو ابو امی نہیں کہتے بیٹا بس اب کھیل ختم کرو، بیٹا کھیل کم کرو، بیٹا ٹی وی بند کرو، دوستوں سے ملنا ملانا چھوڑ دو، یہ سب ہوتی ہے نا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جب ایگزام ختم ہو جائیں گے تو پھر پڑھ لینا، ایگزام ختم ہو جائیں تو پھر پڑھ لینا۔ ترجیحات جسے کہتے ہیں، تو ترجیحات ڈیپینڈ کرتا ہے کاموں پر کہ کون سا کام آپ کے سامنے ہے، ان کاموں کو، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، اذان، تو پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں کھیل، چاہے آپ کی بیٹنگ کیوں نہ ہو، کہ نہیں بھائی اب نماز پڑھنی، نماز از مور امپورٹنٹ دین دا کرکٹ اور پلے، ٹھیک۔ بلکہ ہم تو نیند بھی چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی نماز میں سو رہے ہوتے ہیں ہم، 4:30 بجے 5 بجے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو نیند پوری نہیں ہوتی ہماری، لیکن پھر بھی ہم نیند توڑ کر اٹھ جاتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں پھر بعد میں سوتے رہیں گے۔ تو پہلی چیز ہے یعنی سکون یا نیچرل لائف اسٹائل، فطرت، اور دوسرا اصول ہے ترجیحات، اور یہ حل میں آ جاتا ہے مقصد مقدار تفریح، کوانٹٹی۔ کوانٹٹی کے تحت یہ 2 چیزیں ہیں جو پوائنٹس ذہن میں رکھنے۔ نمبر 2 کوالٹی، نمبر 2 دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی کھیل کھیلیں، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، بیڈمنٹن، انڈور آؤٹ ڈور، یا فارم ہاؤس پہ جا کے آپ پہاڑی علاقے میں جا کے تفریح کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رولز اور ریگولیشن بنائیں۔ آپ رول بناتے ہیں نا، نو بال، وائٹ بال، پھر 4 پر 6 کیسے ہوگا، پھر کیچ آؤٹ، اسٹمپ آؤٹ، پھر فٹ بال میں ہوتا ہے آف سائڈ، ہینڈ بال، تو یہ تمام چیزیں اگر آپ نکال دیں، مرضی ہے بھائی آپ جو کرنا ہے، تو وہ پھر فٹ بال نہیں کشتی بن جائے گا، بلکہ کشتی میں بھی، ریسلنگ میں بھی کچھ رولز ریگولیشن ہوتے ہیں نا۔ تو جب تک اصول و ضوابط نہیں ہوں گے اس وقت تک کھیل دلچسپ نہیں ہوگا، اور اگر جب تک آپ اس کو فیئر انداز سے نہیں کھیلیں گے، فاؤل پلے کریں گے، چیٹنگ کریں گے، کرپشن کریں گے، یا بتائیں بغیر کوئی کام کریں گے، تو وہ کھیل پھر جو ہے وہ درد سر بن جائے گا۔
نمبر 3 اسلامی تفریح. اچھا کچھ کھیل ایسے ہیں کہ جس کو باقاعدہ مستحب کہا گیا ہے. مثلا اسلامی تفریح کے تحت لکھے نمبر 1 گھڑ سواری، نمبر 2 تیراکی، تیر اندازی. گھڑ سواری، تیر اندازی، یہ دونوں تو ہوگا جنگ سے متعلق کھیل. پھر تیراکی، کشتی، یہ فٹنس سے متعلق ہو گئے. پھر رننگ، دوڑ، اور پھر خوش طبعی یعنی گپ شپ جسے کہتے ہیں. تو یہ جو کھیل ہیں 6 کھیل ہم نے جو لکھوائے یہ باقاعدہ احادیث میں مذکور ہیں. کہا گیا ہے کہ یہ کھیلو، اس سے تمہیں ثواب ملے گا، آپ کو سکون ملے گا، مزاح ملے گا، انٹرٹینمنٹ ملے گی، تفریح ملے گی، لیکن ثواب بھی ملے گا. گھوڑ سواری، اب آپ کہیں سر گھوڑا تو ہے نہیں، ہم کراچی میں کیسے گھوڑ سواری؟ تو آج کل کے دور میں سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی، یہ گھڑ سواری کا سبسٹیچیوٹ ہے. یعنی گھڑ سواری کیوں کی جاتی ہے؟ میدان جنگ میں کام آنے کے لیے. تو اسی طرح جنگ آج کل کے دور میں ٹینک چلانا ہوگا، آپ کو ٹرک چلانا ہوگا، تو اس کے لیے کم از کم آپ کو اسکوٹر، سائیکل، گاڑی، اس سے ابتدا کریں آپ. تیر اندازی، ٹھیک ہے آج کل تیر اندازی سے جنگ نہیں ہوتی، لیکن میزائل سے تو ہوتی ہے، گنز اور مشین گن سے تو ہوتی ہے، نشانہ تو لینا پڑتا ہے. گھر میں ڈارٹ گیم آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ آپ لا کے رکھیں، بہترین ہے کہ جس سے آپ اپنے نشانے کو، بعد میں ایرو ہوتا ہے، بعد میں بال ہوتی ہے، ڈارٹ گیم جسے کہتے ہیں، تو یہ آپ کو آپ کے نشانے کو ٹھیک کرے گی. بلکہ اب تو دیکھا جائے جنگ جو ہے وہ ویڈیو گیم کی طرح ہو گئی ہے. جنگ جو ہے ویڈیو گیم کی طرح ہو گئی ہے. تو گھڑ سواری، نمبر 2 تیر اندازی، نمبر 3 تیراکی. بہترین ایکسرسائز ہے. اب پتہ نہیں یہاں پہ سوئمنگ پول ہے کہ نہیں، لیکن تیراکی جو ہے نا وہ مکمل ایکسرسائز ہے. تیراکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ تیراکی کر لیں تو پھر آپ کو کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں. جہانگیر خان کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ ایک زمانے میں بہت بڑا اسکواش کا پلیئر تھا پاکستان کا، اور وہ نمبر 1 تھا، اور کئی سالوں تک نمبر 1 رہا، شاید 10-15 سال تک. برٹش اسکواش چیمپئن ہوتی تھی بہت مشہور زمانے میں، وہ ہمیشہ جیتتا تھا. یعنی اتنا مشہور ہو گیا تھا وہ کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس دفعہ کون نمبر 2 آئے گا. کیوں؟ ان کو پتا تھا نمبر 1 تو جہانگیر خان آئے گا. اتنا مشہور تھا. اس نے کنٹینیوس میچ جیتے ہیں، ایک بھی میچ نہیں ہارا اپنے جب پیک عروج پر تھا. اب معلوم ہے کتنے میچ اس نے کنٹینیوس کھیلے اور نہیں ہارا، ایک بھی نہیں ہارا اس میں. کتنے میچ کنٹینیوس کھیلے ہوں گے اور ایک بھی نہیں ہارا اس دوران. 555 میچز کنٹینیوس کھیلے اور نہیں ہارا وہ. پھر آخر میں وہ ہارا تو جان شیر خان سے، جو پاکستان کا ہی پلیئر تھا وہ بھی اتفاقاً. لیکن بہرحال میرے خیال میں 10 یا 15 سال ہمیں یاد ہے کہ وہ کنٹینیوس ورلڈ چیمپئن تھا، چاہے برٹش اوپن ہو چاہے ورلڈ کلاس ہو. تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کا، بیٹا موبائل تو ان کا ہے نا، آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ کیا کرتا تھا، کیا ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ مسلسل جیتتا تھا؟ تو وہ خود بتلاتا ہے کہ میں اپنے اپوننٹ کو تھکا کے ہراتا ہوں. اسی طرح مشہور تھا محمد علی کلے، باکسر ایک زمانے میں جو مسلمان ہو گیا تھا بعد میں. تو اس کی باکسنگ آتی تھی، ہم دیکھتے تھے، صبح 7 بجے آتی تھی امریکہ میں، شام کے 7 بجتے تھے پاکستان میں، صبح کے 7 صبح اٹھ کے. وہ مسلمان ہو گیا تھا تو لوگوں کو اور ماشاءاللہ شوق ہو گیا تھا. تو اس کا بھی بارے میں مشہور تھا، وہ اپنے دشمن کو تھکا کے مارتا ہے. تو جہانگیر خان کے بارے میں مشہور تھا
جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے پریکٹس کرتے ہیں، کیسے جیتتے ہیں، تو کہتا ہے کہ جب میرے رقیب، جب میرے اپوننٹ جن سے میرا میچ ہوتا ہے تو وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اپنے کورٹ میں، اور میں اس وقت سوئمنگ کر رہا ہوتا ہوں. کہہ رہا 50% سے زیادہ وقت میں سوئمنگ کر کے گزارتا ہوں. تیراکی کی جو بات ہو رہی ہے کہ پرفیکٹ ایکسرسائز ہے انسان کے لیے، پرفیکٹ، کہ انسان جو ہے وہ اس کے بعد کسی ایکسرسائز کی ضرورت، پرفیکٹ فٹ ہو جاتا ہے، اس کو کسی اور ایکسرسائز کی ضرورت نہیں رہتی. تو گھڑ سواری، تیر اندازی، تیراکی، کشتی. امام حسین علیہ السلام کو باقاعدہ رسول اللہ آپس میں لڑواتے تھے کہ کشتی کھیلو، دیکھو کون کس کو اٹھا کے پٹخ دیتا ہے. وہ والی نہیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہے بالکل لڑائی جھگڑے والی کیفیت. تو اس زمانے میں کشتی ہوا کرتی تھی، بہت مشہور پہلوان ایک دوسرے سے لڑتے تھے. تو یہ بھی جسم کو مضبوط رکھنے کا، جسے کہتے ہیں کہ ذریعہ ہے. جی، تو پانچویں چیز کیا تھی؟ دوڑ، رننگ. آج کل آپ دیکھ لیں میراتھن رننگ یا 100 میٹرز کی رننگ کتنی زیادہ جسے کہتے ہیں کامن ہے. دوڑ یا واک مینڈیٹری ہے جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، ڈائبٹیز جن کو ہوتی ہے. اور ویسے بھی آدھا گھنٹہ، وہ تو خیر ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ دن میں نماز پڑھنے میں مسجد چلے جائیں پابندی سے تو وہ بھی ایک واک ہو گئی آپ کی. تو رسول کے زمانے سے یہ دوڑ کامن تھی، مشہور تھی. آج کل کی بھی دوڑ ہے، لیکن وہ دوڑ نہیں جو میدان جنگ سے دوڑتے ہیں لوگ، بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، اس دوڑ کی بات نہیں، وہ حرام ہے. اور خوش طبعی یعنی آپس میں ہنسی مذاق، ایسا ہنسی مذاق جس میں دوسرے کی اہانت نہ ہو. ایک تو ہنسی مذاق ہوتا ہے نا، آپ کسی کو چھیڑیں، چڑ بنا لیں، تنگ کریں، سب مل کے جو ہے اس کو برا بھلا کہیں، باقی لوگ ہنسیں، اس کو نہیں کہتے خوش طبعی. خوش طبعی یعنی ایسی ہلا گلا. خود جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنت میں لوگ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کریں گے، دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے، کھائیں پیئیں گے تو ایک دوسرے کی ڈشوں میں سے چھینا جھپٹی ہوگی. وہ زبردستی والی نہیں کہ دوسرے کو غصہ آ جائے. وہ امام کا قول ہے نا کہ کسی نے کہا کہ دوست کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے کہا دوست وہ ہے جو تمہارے، جس کی جیب میں تم ہاتھ ڈالو اور وہ تمہارا ہاتھ نہ پکڑے، اور جو تم چاہو نکال لو اور وہ تمہیں کچھ نہ کہے. آج کل آپ کو ایسے دوست ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. سب سے پہلے تو آپ اپنے موبائل کو چھپائیں گے کہ جیب میں جو ہے موبائل جسے کہتے ہیں رکھا ہوا ہے. تو خوش طبعی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنا. کھانے پہ یا چائے کے ڈھابے پہ بعض اوقات بیٹھ جاتے ہیں لوگ، مناسب ڈھابا ہو تو چلو چلے گا، لیکن جہاں پہ آپ کو معلوم ہو، مشہور ہو کہ یہاں پہ جوئے بازی ہوتی ہے یا بدماش ٹائپ کی یا غلط قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں تو مناسب نہیں ہے وہاں بیٹھنا. بہتر یہ ہے کہ پھر گھر میں آپ چائے پہ بلا لیں، کسی کو کھانے پہ بلا لیں. تو خوش طبعی یہ خود بھی ایک تفریح ہے اور ریکمنڈڈ ہے، اور جنت میں اس طرح کی خوش طبعی، دل لگی گپ شپ ہوگی. تو یہ بھی مستحب تفریحات میں سے ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ لڑکوں کے لیے آؤٹ ڈور گیمز کو زیادہ پسند کیا گیا ہے، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، ورزش. امام خمینی کہا کرتے تھے کہ میں ورزش نہیں کرتا لیکن ورزش کرنے والے نوجوان کو پسند کرتا ہوں. یعنی ان کی ریکمنڈیشن تھی، اور اسلام میں بھی ہے. لڑکیوں کے لیے کہا گیا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ لڑکوں کے لیے تیراکی، اور عورتوں کے لیے یہ جو ہوتا ہے آپ کا سوت کاتنا. یہ اب تو خیر نہیں ہے، جو وہ بناتے تھے قالین یا کپڑا جو بنتے تھے، اس کو ریکمنڈ کیا گیا ہے. لڑکوں کے لیے کیا ہے؟ تیراکی، اور لڑکیوں کے لیے چرخہ کاتنا. ہاں، اس زمانے میں کاٹن سے جو دھاگا بنایا جاتا تھا وہ ایک ویل پہ بنایا جاتا تھا. خواتین، بوڑھی، آپ نے سنا ہوگا، اسٹوریز میں پڑھا ہوگا. آج کل تو ایسا نہیں ہے، تو ملے ہیں آج کل. یعنی مقصد یہ ہے کہنے کا، اس حدیث کا جو مقصد یا ایکسٹریکٹ میسج وہ یہ ہے کہ لڑکوں کے لیے ہاتھ پیر ہلانے والے
گھومنے پھرنے والے باہر کے آؤٹ ڈور گیمز، اور لڑکیوں کے لیے انڈور گیمز کو زیادہ ریکمینڈ کیا گیا ہے، اور اس میں ان کی جسامت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں تو نہیں، یورپ میں جو ہے لڑکیاں فٹ بال بھی کھیل رہی ہیں، ریسلنگ بھی کر رہی ہیں، تو اس قسم کے وائلنٹ قسم کے گیمز کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا گیا اسلام میں۔ ٹھیک ہے، یہ کون سے گیم ہو گئے؟ اسلامی تفریح ہو گئی۔ اس سے پہلے کون سی تفریح تھی؟ 2، کوانٹٹی کوالٹی اسلامی۔ اب آ جائیں عبادی تفریح۔ عبادی تفریح کیا ہے؟ یعنی آپ کھیل میں سے غلط چیز کو نکال لیں اور صحیح چیز کو ڈال دیں، گناہ کو نکال دیں اور نیکی کو ڈال دیں، وہ کھیل خود بخود عبادت بن جائے گا۔ عبادت یعنی ثواب بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، فاؤل کو نکال لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ فٹ بال وغیرہ میں اب تو خیر کیمرے بہت آ گئے ہوئے، پہلے زمانے میں کیمرے نہیں ہوتے تھے، یا کیمرہ ہوتا تھا تو بس ایک کیمرہ ہوتا تھا، وہ یہاں سے دکھا رہا ہے، وہ 4 5 6 اینگل سے نہیں دکھا رہا ہے، ریپلے کا وہاں پہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ تو ہمارے زمانے میں ایک بہت مشہور پلیئر تھا، آپ نے نام سنا ہوگا، میراڈونا۔ تو اس نے جو ہے وہ بڑا مشہور تھا، بہت گول کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ بال بالکل گول پوسٹ کے قریب تھا، وہ بال اچھلی اور اس نے جو ہے وہ یوں کیا، تو لوگوں کو شک ہوا کہ یہ اس نے ہیڈ نہیں مارا ہے بلکہ اس نے ہاتھ مارا ہے۔ اس کا ہاتھ اوپر تھا، ہیڈ کے برابر تھا۔ اگر آپ یوں کریں گے ایک ساتھ، مے بی یور ہیڈ مے بی یور ہینڈ، تو گول ہو گیا اور وہ ٹیم جیت گئی، میراڈونا کی ٹیم، ارجنٹینا کی ٹیم تھی۔ تو اس سے بعد میں پوچھا گیا کہ آپ سچ سچ بتائیں وہ کیا تھا، وہ آپ کا ہاتھ تو نہیں تھا؟ تو اس نے کیا کہا؟ نہیں، وہ میرا ہاتھ نہیں تھا، خدا کا ہاتھ تھا۔ اٹ واز گاڈز ہینڈ، یعنی وہ اللہ نے کروا دیا، استغفر اللہ۔ تو اتنا بڑا پلیئر تھا لیکن اس نے فاؤل پلے کیا اور وہ جیتا، وہ ٹیم اس کی جیت گئی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ فاؤل سے جیتی ہے وہ ٹیم۔ تو یہ فاؤل کر کے اگر آپ جیت جائیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اب جس کی یہ چیزیں آپ کو نکالنی ہے گیم سے، تب وہ گیم صحیح بنے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ دوسری مثال میں آپ کو دوں، ڈینمارک کا ایک پلیئر تھا، ہاف ٹائم ہونے والا تھا فٹ بال کا اور فائنل تھا غالباً، تو ہاف ٹائم سے چند سیکنڈ پہلے یا 1-آدھا منٹ پہلے ان کو کیا ملی؟ پینالٹی۔ نہیں، اور اچھا پینالٹی کیسے ملی کہ ریفری نے سیٹی بجائی، تو جو ٹیم تھی اپوزٹ ٹیم، اس میں سے ایک پلیئر نے جب سیٹی بجتی ہے ہاف ٹائم کی تو پھر بال کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں نا، اس نے ہاتھ میں لے لی، تو پتہ چلا وہ سیٹی ریفری نے نہیں بجائی تھی، وہ اسٹیڈیم میں کسی لڑکے نے بجائی تھی جو ریفری جیسی سیٹی تھی۔ تو اب اس کو تو نہیں پتا، اس نے ہاتھ میں لے لی اور پھر گول پوسٹ کے قریب، تو ریفری نے پینالٹی دے دی کہ بھئی یہ پینالٹی ہے کہ آپ نے ہاتھ میں کیوں لی بال۔ تو کہہ رہا بھائی مجھے کیا معلوم سیٹی بجائی آپ نے؟ کہا میں نے تھوڑی سیٹی بجائی تھی، تو سامنے والوں نے بجائی ہے، رول از رول۔ تو ڈینمارک کے پلیئر کو پینالٹی کک مل گئی، بڑے آرام سے وہ گول کر کے جیت سکتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کے فٹ بال کو باہر پھینک دی، فٹ بال باہر پھینک دیا، گول میں نہیں مارا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہ نہیں اس سے غلطی ہوئی تھی، وہ سمجھا تھا کہ ریفری نے سیٹی بجائی ہے اس لیے اس نے ہاتھ میں لیا بال کو، اور مناسب نہیں ہے ہم اس کی غلطی سے فائدہ اٹھائیں۔ اب جیسے ہم کرکٹ میں نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو کھیل رہے ہیں کسی نے آپ کو آواز دی کہ ہاں آپ نے دیکھا پیچھے اس نے بال کرا دی فوراً، تو آپ کو تو اصلاً بال نہیں کرانی چاہیے نا۔ یا آپ نے آج کل وہ ایک بڑا چلا ہے کہ آپ جیسی بال کراتے ہیں نا تو سامنے والا پلیئر آگے نکل جاتا ہے، جلدی میں ہوتا ہے نا وہ، تو وہ جیسے یوں بال کراتا ہے پھر یوں اسٹمپ کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے جسے کہتے ہیں۔ ہاں رول تو ہے لیکن آپ اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، مطلب اس کی ویک پوائنٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
بھائی مولا علی کے سامنے ایک شخص آیا اور تلوار چلاتے ہوئے اس کی تلوار گر گئی. اس نے کیا کہا کہ مولا میں تلوار کے بغیر ہوں، اب تلوار کے ساتھ. تو مولا نے اپنی تلوار دے دی اس کو. یہ ہے رول. اب آپ کہتے ہو تلوار گر گئی تو اچھا موقع ہے، مولا کو چاہیے تھا گرا دے، مار دے. تو مولا نے کہا کہ پہلے تو دشمن بن کے آیا تھا، اب تو سائل بن کر آیا ہے. تو روک دیا نا کہ چلو بھائی بھاگنے دو. بلکہ اسلام میں اصول ہے، آپ کو معلوم ہے، جنگ کے میدان سے اگر کوئی بھاگے تو آپ اس کا پیچھا نہ کریں. رول ہے. کتنے لوگوں کو علی نے چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ وہ مارنے آتے تو وہ بھاگ جاتے، تو بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے. تو بہت سارے رولز ہیں. تو یہ بھی دیکھا جائے رول تو ہے، اسٹمپ آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے اس کی غفلت سے جسے کہتے ہیں کہ فائدہ اٹھایا. بہرحال یہ کسی کو باؤنسر مارے اتنا ماریں کہ وہ بیچارہ ڈر جائے اور ڈر کے مارے آؤٹ ہو جائے اور پھر چلا جائے کہ بھائی مجھے اپنی ہڈی پسلی عزیز ہے. تو اس ڈینمارک کے پلیئر کو باقاعدہ پلیئر آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا گیا کہ آپ نے اتنی بڑی اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا. اچھا ہمارے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ کرکٹ ہوتی تھی، پلیئر جو ہے اس نے کھیلا، کٹ نکلا، بعض اوقات آواز بہت باریک ہوتی ہے جو صرف بیٹس مین سن سکتا ہے. بیٹ سے کٹ لگا اور کیپر نے کیچ کر لیا تو ہاؤس ہیڈ فوراً کہتے ہیں. تو اب امپائر تو بہت دور کھڑا ہوتا ہے، اس زمانے میں کیمرے بھی نہیں ہوتے تھے، تو امپائر خاموش کھڑا رہتا تھا، کچھ نہیں کہتا تھا کہ نہیں ناٹ آؤٹ ہے. اور بیٹس مین بعض اوقات اچھا بیٹس مین جو ہوتا تھا وہ خود کریز چھوڑ کے چلا جاتا تھا کہ نہیں میں نے خود سنا ہی آؤٹ ہے. آج کل تو خیر ایسی اسپورٹس مین اسپرٹ آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن پہلے زمانے میں ہوتا تھا. تو فاؤل پلے کی ایگزامپل دے دیا میں نے، فیئر پلے کی بھی ایگزامپل دے دی. بلکہ یہ فاؤل پلے، فیئر پلے تو امام کے زمانے میں بھی ہوتے تھے. امام ایک دفعہ بچوں سے کھیل رہے تھے. کس طرح کھیل رہے تھے کہ بھئی پھل کا نام گیس کریں، میں نشانیاں بتاؤں گا، آپ بتائیے گا پھل کون سا. امام نے کہا بھئی ایک پھل ہے جو ریڈ کلر کا بھی ہوتا ہے، سرخ رنگ کا بھی ہوتا ہے، زرد رنگ کا بھی ہوتا ہے، پیلا جیسا، براؤن جیسا، میٹھا بھی ہوتا ہے، کھٹا بھی ہوتا ہے. بتائیے. لال امرود دے گا، زرد ہوتا ہے اور کھٹا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے اور دانے دار ہوتا ہے. انار. تو بتا دیا. اچھا پھر بچوں نے کہا اچھا ہم آپ سے سوال پوچھیں گے. تو بچوں نے کہا ویسے آڑو بھی ہو سکتا ہے اگر ہم دانے دار استعمال نہ کریں تو وہ انار ہو جائے گا. اچھا پھر امام نے پوچھا، نہیں امام سے بچوں نے پوچھا. کیا پوچھا؟ بیٹا جو چیز امپورٹنٹ ہے نا اس کی طرف توجہ رکھیں، اگر بچ گیا تو اس میں اس بچے کا کیا قصور؟ موبائل کون سی اتنی اہم بات ہے کہ آپ درس چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو گئے؟ اور درس بھی تفریح اور گیمز اور ہنسی مذاق کے حوالے سے ہو رہا ہے. تو اچھا اب بچے نے سوال پوچھا، بچوں نے سوال پوچھا. ایک بچہ تھا، اس نے کہا کہ اچھا امام یہ بتائیے ایک پھل ہے جو چھوٹا ہے، گول سا ہے اور دانے دار ہے اور میٹھا ہے، اس پہ دانے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، سیاہ سفید دانے ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کو اشارے کے لیے بتا دوں وہ فروٹ نہیں، ڈرائی فروٹ ہے. چھوٹا ہے، گول ہے، میٹھا ہے، سیاہ سفید. ہاں کسی کیا کہتے ہیں اس کو؟ کھاتے ہی نہیں ہیں آپ لوگ. گول ہے، چھوٹا ہے. ایک اور اشارہ دے دوں میں، کوائن جیسا ہے. انجیر والتین والزیتون. تو امام نے بتا دیا انجیر. تو اب جیسے انہوں نے بتا دیا اب میں کہوں نہیں 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 نہیں، تو امام نے بتا دیا پھر بھی بچہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ نہیں. تو امام غصے میں آ گئے. امام نے کہا نہیں یہ جواب صحیح ہے اور تم غلط بول رہے ہو، تمہارے ذہن میں بھی یہی تھا. یہ کہہ کر امام اٹھ کے چلے گئے کہ میں نہیں کھیل رہا، تم لوگ جو ہے غلط بیانی کر رہے ہو، جھوٹ کر بول رہے ہو. تو بھی امام کو پھر وہ منانے کے لیے واپس لائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کھیل میں فاؤل پلے، جھوٹ رکھیں گے تو پھر کھیل کا مزہ ختم ہو جائے گا. جتنا ڈسپلن کھیل ہوگا، میں نے کہا نا اسپورٹس مین اسپرٹ کہتے ہیں اس کو،
کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو ایسے کھیل عبادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی ثواب میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ چھٹے امام بتلا رہے تھے کہ ہم اماموں کو کھیل کود سے کیا سروکار۔ جب وہ یہ بتلا رہے تھے تو اسی وقت ان کا بیٹا 7ویں امام موسیٰ کاظم آئے اور بکری کو پکڑے ہوئے تھے اس کا کان۔ تو لوگ ایک دم سے دیکھ کے نا وہ ہو گئے کہ ابھی تو امام کہہ رہے تھے ہمارا کھیل کود سے کیا کام، اب ان کا بچہ کھیل رہا ہے بکری سے۔ تو امام موسیٰ کاظم آئے، بکری کو کہا کہ اے بکری اللہ کے حضور سجدہ کر، اور پھر بکری سے سجدہ کروایا۔ تو امام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ امام نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اپنے بیٹے کے لیے یہ الفاظ کہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اس پر جسے دنیاوی کھیل کود سے کوئی سروکار نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، لب لباب اگر کھیل میں حرام نہ ہو، حرام کی آمیزش نہ ہو، غفلت بے مقصدیت نہ ہو، رولز ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے کھیلا جائے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ کیوں؟ ثواب بھی ملے گا، تفریح بھی ہے، اور جیسے کہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، اسلام بھی کہتا ہے کہ عقل سلیم جسم سلیم ہوتی ہے، میں موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جائز تفریحات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، کھیل کود سے اپنے جسم کو صحت مند بنانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم امام زمانہ کے صحیح طور پہ سپاہی بن سکیں۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا اللہم صلی علی محمد۔